نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. فتنوں کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب فتنے گونگے بہرے اندھے فتنوں کا ظہور ہوگا، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ جو اس کی طرف دیکھے گا متوجہ ہوگا، وہ فتنہ اس کو دیکھے گا اور اس کو اپنے قریب کر لے گا، یعنی اس فتنے کے اندر انسان مبتلا ہو جائے گا. اور اس فتنے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ زبان درازی، زبان کا چلانا، یہ تلوار مارنے کی مانند ہو جائے گی. یعنی لوگوں کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہوگا اور زبان اس طرح سے چلائیں گے جیسے تلوار کے وار چلائے جاتے ہیں. اب اس میں دوست اور دشمن کی کوئی شناخت نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی. حالانکہ تلوار جو ہے وہ تلوار تو دشمن کے لیے ہوتی ہے، دوست کے لیے نہیں ہوتی. لیکن جب فتنہ آئے گا تو زبان ایسی بے قابو ہوگی کہ یہ زبان نہ دوست کو دیکھے گی نہ دشمن کو دیکھے گی، بس زبان درازی عام ہو چلے گی. اور آج یہ زبان درازی کا جو فتنہ ہے یہ عام طریقے سے نظر آتا ہے کہ آج زبان جو ہے وہ قابو کے اندر نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو چیز اذیت کا سبب ہے، تکلیف کا سبب ہے، وہ یہ زبان درازی ہے. اور اس زمانے کے اندر خوش بخت وہ شخص ہوگا، اچھے نصیب والا، خوش بخت، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچا لے، جس کی زبان کی حفاظت ہو جائے، جس کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے، جس کے کانوں کی حفاظت ہو جائے، وہ شخص خوش نصیب ہوگا. دوسری روایت ہے اس کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اسلام حجاز یعنی مکہ اور مدینہ اور اس کے متعلقات کی طرف اس طرح سے سمٹ آئے گا جس طرح کہ سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے. اور دین حجاز میں اسی طرح جگہ پکڑے گا جس طرح بکری پہاڑ کی چوٹی پر جگہ پکڑ لیتی ہے. اور دین اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا، یعنی دین کو اوپری اوپری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور ان قریب اسی حالت کی طرف لوٹ آئے گا جس حالت میں شروع ہوا تھا. قیامت کے دن بڑے مزے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اجنبی اور اوپرا سمجھا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میری اس سنت کی اصلاح کریں گے جس میں لوگوں نے فساد پیدا کر دیا ہوگا. یعنی وہ مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب دین اسلام آیا تھا تو اجنبی تھا، لوگ اوپری اوپری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، یہ کون سا نیا دین لے کر آ گئے، اور انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کا جو دین تھا اس دین کو کیوں برا کہنا شروع کر دیا، اور جو ایمان لے آتا تھا اس ایمان لانے والے کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا کہ نہ معلوم یہ کیا ہے، کیسا ہے، اور نوبت یہاں تک آتی تھی کہ ایمان لانے والے کے جان کے دشمن ہو جاتے تھے، دین اتنا اجنبی تھا، جان کے دشمن ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی جاتی تھی کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں آپ کو وہ مل جائے گا۔ ایک مرتبہ آپس میں مشورہ ہوا کہ بھئی کوئی ایک شخص ایسا جائے اور وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے کہ جس چیز کی انہیں طلب ہے وہ ان کی خواہش پوری کر دی جائے، لیکن ہمارے جو معبود ہیں، جو بت ہیں، اس کو برا نہ کہیں، باقی جو چیز چاہیے وہ دے دیتے ہیں۔ وہ شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر ساری بات کی، کہا جی اگر آپ کو مال کی حاجت ہے تو مال کا ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں، اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور آپ کو اگر عورتوں کی خواہش ہے تو عرب کا حسن آپ کے قدموں میں جمع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری پیشکشیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سنتے رہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت ہے اس کی تلاوت آپ نے شروع فرمائی، جس میں قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا، اور عاد و سمود کے عذاب کا ذکر ہے۔ اور جب ان آیات پر پہنچے جہاں پر عاد و سمود کے عذاب کا ذکر ہے، بس وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگا اور سیدھا جا کر کفار کے مجمع میں پہنچا۔ ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا۔ ابو جہل دور سے دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ گیا تو کسی اور شکل سے تھا اور آ کسی اور شکل سے رہا ہے۔ پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں نے تو اپنی پیشکش کر دی تھی، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور کفار کی یہ بھی عادت تھی کہ قرآن پڑھنے سے سننے سے منع کرتے تھے، کیونکہ جو شخص اللہ کے اس قرآن کو سن لیتا تھا بس پھر اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا تھا اور اس کے دل کے اندر ہدایت آ جاتی تھی، اور ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی تلاوت فرمائے تو کوئی ان کی تلاوت نہ سنے، اور جب آپ تلاوت کرتے تھے تو شور مچاتے تھے، ہو ہا کرتے تھے کہ کوئی ان کی تلاوت کو سننے نہ پائے۔ اور خود ابو جہل کی یہ کیفیت تھی کہ دوسروں کو تو منع کرتا تھا، لیکن رات کو جب تک اسے نیند نہیں آتی تھی، جب تک آپ سے قرآن مجید کو نہ سن لیتا، وہ دیوار سے کان لگا کر سنتا تھا آپ رات میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تو یہ کیفیت تھی۔ تو جب وہ شخص پہنچا کہنے لگا میں نے تو ساری بات کر دی تھی، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، اور جب ان آیات عذاب پر پہنچے جہاں عاد اور سمود کو عذاب کا ذکر ہے تو کہا کہ بس مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں سمجھا کہ یا تو میرا دل پھٹ جائے گا یا تو اللہ کا عذاب آئے گا اور مجھے کھا جائے گا، کیونکہ اہل زبان تھے نا، اہل زبان تھے، سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور یہ قرآن کیا خطاب کر رہا ہے، اس کو سمجھتے تھے۔ تو وہاں سے اٹھ کر بھاگا۔ تو اسلام جو ہے وہ ایسا اجنبی تھا، اور پھر اس کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، اس کو مقبولیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی نشاندہی فرمائی کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ یہ اسلام سمٹ کر حجاز کی طرف واپس آ جائے گا، یعنی مکے اور مدینے کی طرف واپس آ جائے گا۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو دجال پوری دنیا میں گھومے گا، اور اس کے ساتھ اس کی شیطانی پلٹن بھی ہوگی، عجیب عجیب وہ خرق عادت چیزیں ظاہر کرے گا، لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی معجزہ ہے، معجزہ نہیں ہوگا، وہ خرق عادت چیزیں ہوں گی، ایک شیطانی تصرف ہوگا۔
کوئی کہے گا کہ جی بارش برساؤ، اگر خدائی کا دعویٰ ہے تو بارش برس جائے گی، اور بارش کا برسے گی کہ وہ جتنی بھی اس کی شیاطین کی جماعت ہوگی وہ اوپر سے پیشاب کریں گے، اور جب وہ جائے گا تو پورے علاقے بدبو اور تعفن پھیل جائے گا، یہ بارش ہوگی۔ کہیں گے جی سبزہ اگا دو، وہ ایسا تصرف کرے گا کہ سبزہ اگا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی کہ کسی کو مار دے گا، کسی کو زندہ کر دے گا، اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جو دنیا کے وسائل ہیں وہ ان کے قبضے میں چلے جائیں گے، کھانا پینا اناج، یہ ساری چیزیں ان کے قبضے میں جائیں گی۔ اور آج جو یہودی اور صہیونی یہ زائنسٹ جو ہیں، ان کی ساری کوشش اسی چیز پر ہے کہ دنیا کے وسائل کو اپنے قبضے میں لے لو، اور پھر اس کے بعد دنیا کو ذرے ذرے کا محتاج بنا دو، جس کو ہم چاہے پانی دیں، جس کو ہم چاہے کھانا دیں، اور جو ہماری نہ مانے اسے بھوکا مار دو۔ آج اسی نہج پر دنیا جا رہی ہے، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیا میں دجال کے آنے کی تیاری ہے جو پہلے سے کی جا رہی ہے، اس کے آنے کی تیاری ہے کہ ایسا وقت آئے گا، ایسا نظام دنیا پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہے نا، یہ ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی، یہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے ہے کہ حکومتیں بھی پریشان ہیں کہ کیا کریں، کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی اس کو پکڑے گا کون، یہ ہوگی کہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک وائلیٹ کے اندر ہے، موبائل کے، آپ کے لیپ ٹاپ میں ہے، آپ کی ٹیبلیٹ میں ہے، اس سے لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں، لین دین بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر ملکی نظام کا کیا بنے گا؟ ملکی سرحدوں کا کیا ہوگا؟ وہی شیطانی نظام ہے جس کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو جو اس کو مانے گا تو وہ اس کو کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، ضروریات زندگی بھی دیں گے۔ تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ لوگ اپنے ایمان کو اس لیے بیچ دیں گے کہ وہ ان کے بچوں کو کھانے کو دے گا، اس لیے اس کے اپنے ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ لیکن دو شہر ایسے ہوں گے، مکہ اور مدینہ، کہ جس کی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائیں گے کہ وہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینے کے باہر تک تو پہنچے گا، اس کے قرب و جوار تک تو پہنچے گا، اور وہ پہاڑ آج بھی ہے جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک جو ہے اس پہاڑ تک دجال آئے گا، اور سعودی حکومت نے، ان کو معلوم تو ہے، انہوں نے اس پہ ایک عالی شان محل بنا دیا، اس پہاڑ پر محل بنا دیا۔ اور بعد میں علماء نے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس پہاڑ سے یہاں تک دجال آئے گا، تو تم نے کہا دجال کے لیے محل بنایا ہے؟ کس کے لیے بنایا ہے؟ کہ مدینے سے باہر یہ محل بنا دیا پہاڑ کے اوپر، بہت عالی شان، بہت بڑا، آج بھی موجود ہے، لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ایک ایسا زلزلہ سا آئے گا کہ مدینے کے اندر جو منافق ہوں گے وہ نکل کے باہر چلے جائیں گے۔ اب مدینے میں، مکہ میں خالص ایمان والے لوگ رہ جائیں گے کہ جن کے ایمان کے اندر کوئی نفاق نہیں ہوگا، کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، بس ایسے لوگ تو باقی رہ جائیں گے۔ باقی جو منافق ہوں گے، کمزور ایمان والے، وہ بھی نکل کے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کی علامات ہیں کہ ظہور مہدی ہوگا اور نزول عیسیٰ ہوگا۔ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس کے بعد پھر جہاد شروع ہوگا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ دمشق کی جامع مسجد، اس کے مینار پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے، اور اس مینار سے نیچے اتر رہے ہیں، سیڑھی لگائی جائے گی اور اس سے نیچے اتارا جائے گا دمشق کی جامع مسجد میں۔ اور واقعات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، اس وقت بارش ہو رہی تھی، اور جب ان کا نزول ہوگا تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ بارش کے جو قطرے ہیں وہ ایسے داڑھی سے ٹپک رہے ہوں گے، کیونکہ جس حالت میں گئے تھے اسی حالت میں واپس آ جائیں گے۔ تو یہاں بات یہ چل رہی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی نشاندہی فرمائی کہ ایسا فتنے کا زمانہ آئے گا
کہ جس میں ایمان کی، دین کی وہ حالت ہو جائے گی کہ جیسے اپنی ابتدا کے اندر یہ اجنبی تھا، ابتدا میں یہ اوپری اوپری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، تو وہ زمانہ آئے گا کہ اسی طرح سے یہ اسلام جو ہے وہ اجنبی ہو جائے گا۔ اور آج بھی یہی ہے کہ اگر کوئی دینداری کے راستے پر آئے تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، کوئی اپنی وضاحت صحیح کر لے، بولے بھائی اس کو کیا ہو گیا، اس نے چہرے پہ داڑھی کیوں رکھ لی، اس نے اپنا لباس ایسا کیوں بدل دیا، لگتا ہے یہ تو کوئی مولوی ہو گیا۔ تو بڑی عجیب سی نظروں سے اسے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے کسی کی ایسی عجیب نظروں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اپنے آپ کو بدلا ہے تو کس کے لیے بدلا ہے؟ لوگوں کے لیے نہیں بدلا، اللہ کے لیے بدلا ہے۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، جب لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، ان پر تان کرنے والے موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، ساحر کہا، کیا کچھ نہیں کہا، صحابہ کو کیا کچھ نہیں کہا۔ تو اگر آج ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو اس میں متاثر ہونے کی کون سی بات ہے؟ خوش ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کو اور انبیاء کو جو القاب ملے آج مجھے بھی مل رہے ہیں، تو میری تو قسمت کھل گئی۔ تو کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین حجاز کی طرف اس طرح سے سمٹ کر آئے گا، اس طرح سے واپس آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف واپس آتا ہے، یا اس طرح سے ہوگا کہ جیسے بکری پہاڑ کی چوٹی پر قرار پکڑ لیتی ہے، جگہ بنا لیتی ہے، مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے کہ کہیں میں ادھر ادھر گر نہ جاؤں۔ تو دین اجنبی حالت پہ شروع ہوا تھا اور اجنبی حالت میں واپس چلا جائے گا، وہ حالت عنقریب ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ یہ تو سب کچھ ہوگا، لیکن قیامت کے دن بڑے مزے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اجنبی اور اوپرا سمجھا جاتا ہے، یعنی جو دین پر جمے رہے، دین پر ڈٹے رہے، لوگوں کی تان کو برداشت کرتے رہے، سنتے رہے، لیکن اللہ کے دین کو جنہوں نے نہیں چھوڑا، اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اصلاح کریں گے، یعنی اس سنت کو زندہ کریں گے، اس سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس سنت کو پھیلانے والے ہوں گے، تو فرمایا کہ یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے اور یہ قیامت کے دن بڑے مزے میں ہوں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اصل مزہ تو قیامت کا مزہ ہے، کہ اصل مزے میں کون شخص ہے؟ اصل مزے میں وہ شخص نہیں ہے کہ دنیا میں جس کے پاس مال زیادہ ہے، اصل مزے میں وہ نہیں ہے جس کا کاروبار بڑا ہے، جس کے رہنے کا مکان بڑا ہے۔ اصل مزے میں وہ ہے کہ جس کی خاتمہ اچھا ہو جائے، جس کی قبر اچھی ہو جائے، جس کا حشر اچھا ہو جائے، یہ مزے کے اندر ہے۔ ورنہ دنیا کی کسی چیز کا کیا بھروسہ ہے کہ ایک آدمی دیکھنے میں بڑا خوشحال لگتا ہے لیکن اندر کا حال کسی کو پتہ نہیں کہ اندر کا حال کیا ہے، اس کی قبر کا حال کسی کو پتہ نہیں کہ جب یہ قبر میں جائے گا تو قبر میں اس کا حال کیا ہوگا۔ تو کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا مال والا ہے، کوئی بڑے منصب والا ہے، کوئی زیادہ اولاد والا ہے، کوئی بڑی نوکری کرنے والا ہے، نہیں، کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مزے میں کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہے جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی، کہ وہ فتنے کا زمانہ ایسا آئے گا، آپ نے فرمایا کہ ہاتھ میں انگارہ لینا تو آسان ہوگا، لیکن فرمایا کہ سنت پر چلنا مشکل ہوگا، دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ ایسا وقت آئے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور آج بھی یہی کیفیت ہے کہ آج دین پر عمل کرنے میں اتنی رکاوٹیں، اتنی پریشانیاں اندر سے موجود ہیں، آدمی خود یہ سوچتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنتوں پہ نہیں عمل کرتا، لوگوں کی وجہ سے نمازی نہیں بنتا، وضع خطا کو درست نہیں کرتا، کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ تو قیامت کے دن لوگ تجھے بچائیں گے؟ قیامت کے دن کس کی شفاعت ہوگی، کس کی سفارش ہوگی کہ جس کی شفاعت اور سفارش پر ذرا بیڑا پار ہو جائے؟ وہاں تو ایک ہی سفارش کام آئے گی اور ایک ہی شفاعت وہاں پہ کام آئے گی، اور وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔
لیکن وہ شفاعت ملے گی کس کو؟ وہ شفاعت اس کو ملے گی جو آپ کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں جو میری سنت کو زندہ کرے، میرے طریقے کو زندہ کرے، اور یہ تو ایک مثال کے لیے یہ بات کہی کہ میری سنت کو زندہ کرے۔ سنت زندہ ہے، سنت کبھی مردہ نہیں ہے۔ مردہ تو ہم ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سنت سے ہم اپنے آپ کو زندہ کر لیں، اپنے اندر کی مردگی کو دور کر لیں، اور اپنے اندر اس سنت سے حیات پیدا کر لیں۔ تو ایسے زمانے میں جب نبی کی سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ میری سنت پر جو عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر فرمایا کہ ایسے فتنے کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ جو دین پر قائم ہوگا اسے 40 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور اس وقت وہ دین پر عمل کرے، آپ نے فرمایا کہ اسے 40 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 40 کون تھے؟ وہ 40 ان میں کے یا ہم میں کے؟ وہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ 40 تم میں کے ہوں گے۔ تو آج اگر کوئی دین پر چلتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، اسے 40 حضرت ابو بکر کے برابر، حضرت عمر کے برابر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر، ان کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر اس زمانے کے اندر تم دین کے 10% کو بھی چھوڑ دو گے، 10% کو، یعنی 90% پر عمل کرو گے، 10% کو چھوڑ دو گے، تمہارے اس پر پکڑ اور مواخذہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر وہ 10% پر عمل کر لیں گے ان کی نجات ہو جائے گی۔ تو ہمارے لیے تو بڑی آسانیاں ہیں، اس کے باوجود آدمی دین پر نہ چلے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ جب دین کو اجنبی بنا دیا جائے گا۔ اور آج تو ہے بھی نا، آج دنیا کے اندر کیا ہے کہ جو صحیح وضع قضا رکھنے والا ہو، دیندار ہو، شریعت کے پر زندگی گزارنے والا ہو، کہتے جی بڑا دقیانوس ہے، یہ تو بڑا دقیانوس ہے۔ اور پھر اس دینداری کو، دین کو دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر یہ تاثر قائم کر دیا جاتا ہے کہ جی جو پگڑی والے، عمامے والے، کرتے والے، یہ کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز دنیا کے اندر پیدا کی گئی، ایک ایسا نقشہ دنیا کے سامنے ظاہر کیا گیا، حالانکہ اسلام تو بڑی سلامتی والا مذہب ہے اور ایمان کے اندر تو امن کا مادہ ہے، لیکن یہ دنیا کی سازش ہے کہ دین اور اسلام کو دنیا کے اندر اجنبی کر دو کہ کوئی مسلمان کو دیکھے تو دور سے ڈر جائے۔ اور حالانکہ اپنے اس مشن میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن پروپیگنڈا تو ہے نا۔ اور وہی بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین اس طرح سے سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف جائے گا کہ جیسے سانپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے۔ تو بھائی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، کثرت ذکر دوام طاعت کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں پر یا اللہ زندگی گزارنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ نجات عطا فرما، قرضوں سے یا اللہ نجات عطا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، یا اللہ اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، اپنی تائید و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، اپنی تائید و نصرت سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما، قدم قدم پر یا اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں، اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، موانع اور رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ تربیت کا از غیب انتظام فرما، اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.